نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی کا الگ الگ طریقے سے رواج رہا ہے۔ خیر، اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے، جسے وسعت ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ سونا اور اس کے بقدر یا مال ہو یا دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، اپنا تمام چیزوں کو خرچ کرنے کے بعد اتنا بیٹھتا ہو پیسہ، تو ہر لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ اگر ہم اور آپ قربانی نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں ہماری اور آپ کی پکڑ ہو جائے گی، اور اللہ مال اس طریقے سے ہمارا لگوا دے گا کہیں اور ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا نیت یہ ہونا چاہیے، خالص اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص یہ ہونا چاہیے، خلوص وللہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوا کوئی نہیں ہو۔ زمانۂ جاہلیت میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ ذبح کرتے تھے، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون سے خانہ کعبہ کی دیوار کو لیپتے تھے اور گوشت کو پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے، ایک آگ آتی تھی اور جلا کر چلی جاتی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا قربانی کا خون اور گوشت اللہ رب العزت کی یہاں پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ بتایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ
بھی تو نبی صفت والی ہوتی ہے، جب اس سے بات نہیں بنا تو اب باپ کے پاس آئے، کیسا بے وقوف آدمی ہو، کوئی خواب کو کہیں صحیح مانتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب جب قربان کرنے چلے تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا کہیں پیار محبت جوش میں نہ آ جائے اور اللہ کے حکم کو آپ قربان نہ کر دو، کہیں اللہ کے حکم کو آپ توڑ نہ دو، ایسا کرو میرے آنکھ میں بھی اور تمہارے آنکھ میں پٹی باندھو، پٹی باندھو، اس کے بعد ذبح کرنا تاکہ پتہ ہی چلے گا کس کو ذبح کر رہے۔ اسی طرح کیا گیا، وہ جو چوری ہے جس کا نام کاٹنا ہے وہ اپنے کاموں میں، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے نا۔ جوان والے کہتے ہیں سب کام اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی یقین کو تو بنانا ہے، اسی یقین کو بنانا ہے کہ سب کام اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں پٹی باندھنے کے بعد ذبح کرنے لگا، باپ ذبح ہوا ہی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم فرما برداروں کو ایسے ہی بدلا دیتے، ہمارے اور آپ کے جیسے ہوتے، ہم سے تو پورا ہی نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم سے اللہ کے حکم پورا نہیں ہو رہے، ہمارے پاس 70 سال 80 سال زندگی ہو گیا، 40 سال 50 سال ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہم نماز صحیح کرنے کے لیے وقت میں ہی نہیں نکال رہے، ہم اپنے آپ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری سب چیز ٹھیک۔ شیطان نے پٹی پڑھایا ہوا ہے کہ تم تو مسلمان ہو، فرقت نے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، فرقت نے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، تینوں امام مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں، دل میں بھی تو اترے، زبان سے تو ہم پڑھ رہے ہیں، دل میں اترنا چاہیے، جسم کے سارے اعضاء میں اترنا چاہیے۔ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے، مسلم مسلمان ہونا چاہیے، اس کے ہر ایک چیز سے یہ ٹپکنا چاہیے کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے، محمدی ہے، محمد کو ماننے والا ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، اور اللہ نے اس کے بدل میں آج یہ جو کل پورے جہاں جہاں قربانی ہوگا سب قربانی کریں گے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے۔ قال هي ابيكم سنت ابراہیم علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں کیا ملتا ہے؟ وما لنا فیہا، اس میں کیا ہے؟ ہر ایک بات کے بدلے ایک ایک نیکی، اور اب اس میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے جانور کو سمنوا ضحایاکم، اسے خوب کھلا پلا کے موٹا کرو، فإنها علی الصراط مطایاکم، تاکہ پل صراط کے راستے میں پار کرنے میں آسانی ہو، موٹا کرنا ہوگا پھر تو جھٹ سے پار ہو جائے گا، یا ناظر کمزور لے کے آئیں گے، ایسا جانور لے کے آئیں گے جو بالکل کمزور ہو، اس کی آنکھ پسلی سب دکھ رہا ہو، تو یہ کیسے ہمیں پرسرات پار کرے؟ اللہ رب العزت
ایک ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت. تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو سب سے زیادہ خوبصورت اگر مان لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم دیکھیں گے، ہم نے موت اور زندگی کو باندھا ہے، کل قیامت کے دن یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھا عمل کون لے کے آتا ہے، بڑھیا قربانی کون کر کے آتا ہے. یہ نہیں کہ پیسہ ادھر رکھ دیا، کمزور جانور لے آیا اور اللہ کے نام پر کھانا پوجی کے لیے قربان کر دیا. اور جو لوگ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کیا سخت عذاب دیا جائے. جس طریقے سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کا مال ادا نہ کرے، کل قیامت کے دن یہ مان ناگن صاف بن کے وہ کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، وہ ڈسے گا. اس طریقے سے ڈسے گا، ایسا عذاب دیا جائے گا وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ اپنی مال کو اللہ کے راہ میں قربان کریں، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کریں اور اپنے اوقات کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کریں. اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لگائے. طریقہ کئی طریقہ ہے. اللہ نے جو پیسہ دیا، روپیہ دیا تو اللہ کا ہی ہے نا. اب مان لو کہیں ہم جا رہے ہیں، کہیں پانی وانی نہیں ہے، نماز پڑھنی تو روپیہ ہے نا جیب میں بھائی، اس پیسے سے بسلڑی پانی خریدو، وضو کر کے نماز پڑھو. یہ پیسہ لگا. یہ نہیں کہ آپ کا اگر مان لیجیے پانی نہیں مل رہا تو وضو نہیں کریں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اللہ نے دولت دیا ہے، پانی خرید کے وضو کر کے نماز پڑھو. اللہ کا دیا ہوا مال ہے. خیر ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، سورہ اعراف کی 8ویں پارے کی آیت اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، تمام کے تمام چیز رب العالمین کے لیے ہے. ہم دنیاوی چیز میں کسی ایک چیز کو ملاوٹ پسند نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اپنے اعمال میں کیسے ملاوٹ پسند کرے گا؟ یہ جو موبائل ہے سیل فون ہے، کسی کے پاس بڑا بڑا موبائل ہے، کسی کے پاس چھوٹا ہے، غلط پاسورڈ سے یہ لاک نہیں کھل سکتا. جو 50,000 40,000 20,000 30,000 کا موبائل ہے یہ لاک نہیں کھل سکتا. تو اللہ رب العزت کا اتنا عالیشان جنت، ہم غلط اعمال سے اس کا لاک کیسے کھولیں؟ غلط پاسورڈ ڈال کے ہم جنت کے دروازے کیسے کھولیں گے جو ایک دنیاوی چیز کو ہم نہیں کھول سکتے؟ اس وجہ سے میرے بھائی اپنے اعمال کو صحیح کیجیے. جنت میں جانے کے لیے جنت والا عمل کیجیے. اپنے اوقات کو فارغ کیجیے. بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے فقیہ آباد میں 22 جون وہ اپنا جوڑتے ہوا ہے ماشاءاللہ. اپنے ہفتے میں یہ جو ترن تارن کھنڈا والے کو ملا ہوا ہے، یا ہمارے پاس پروفیسر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری پہ. یہ لوگ بڑی محنت سے ادھر آتے ہیں، ہر 15 دن میں آتے ہیں. کھنڈا اور ترن تارن اس ٹائم سے دیکھیے یہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے لیے آتے ہیں، کسی کے دباؤ پہ نہیں آتے. یہ نہیں آئے گا تو اس کا کوئی کام بھی کر لے گا، ترن تارن والا کچھ کر لے گا، اتنی دم نہیں ہے کسی میں. یہ اللہ کے لیے اتنا روپیہ خرچہ کر کے آ رہے ہیں اور سب کو لے کے چل رہے ہیں. بڑی قربانی ہے. لیکن یہاں والے سو رہے ہیں، خواب غفلت میں سو رہے ہیں، نہ جانے کس چیز کی تلاش میں سو رہے ہیں. خیر اللہ ہم سب شہر والوں کو سمجھ عطا فرمائے. ادھر 22 تاریخ کو جوڑ ہے، خوب دعوت دیجیے. عوامی جوڑ ہے، سنڈے کا دن ہے، عوامی جوڑ ہے، صبح سے لے کے بالکل عشاء تک ہے. دعا ہوگی، اس کے بعد سارے ساتھی جائیں گے. خوب محنت کریں، فرض کے اپنے نام لکھائیں گے چلا 4 مہینہ کے لیے. اپنی زندگی ہم بنائیں بھائی، ہم کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ 40 سال 50 60 سال تو ہم نے غلامی کر لیا ہے. اپنی اللہ کے لیے چلا 4